کہ ان نوجوانوں کو دیوار سے مت لگاؤ، ان کی بات کو سنو، ان کا گلا مت کھونٹو، پر مجال ہے کہ اس ملک کے ٹھیکیداروں کو کوئی احساس ہو۔ کوئٹہ میں کھلے آسمان تلے بیٹی میری سینکڑوں بلوچ ماں اور بہنوں کے مطالبات کیوں نہیں سنے جا رہے؟ ان کے پیارے سالوں سال سے کیوں لاپتہ ہیں؟ اگر وہ مجرم ہے تو انہیں ڈھالتے میں کیوں پیش نہیں کیا جاتا؟ لیکن مجال ہے کہ اس ملک کے ٹھیکیداروں کو کوئی احساس ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ 3 صوبائی اسمبلی سے کالا باغ ڈیم کے خلاف قرارداد منظور ہونے کے باوجود کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے کیمپین چلائی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سندھ کے مفادات اور اعتراضات ردی کی ٹوکری میں پھینکی جا رہی ہے؟ لیکن مجال ہے کہ اس ملک کے ٹھیکیداروں کو کوئی احساس ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیوں گلگت بلتستان سے تولا سلوک کیا جا رہا ہے؟ اگر وہاں پر ایف سی آر کا خاتمہ ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا۔ اگر وہاں پر پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ اور اسمبلیز وجود میں آئیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دی۔ پر کیوں گلگت بلتستان 70 سالوں سے سرزمین بے آئین ہے؟ وہاں کے عوام اب شاید زیادہ عرصہ بے انصافی نہ برداشت کر سکے، لیکن مجال ہے کہ اس ملک کے ٹھیکیداروں کو کوئی احساس ہو۔ اور تو اور جناب، میں پوچھتا ہوں کہ میاں صاحب کو سزا دلوانے کے بعد جو نعرے پنجاب میں لگے، اس کا کوئی تصور بھی کر سکتا تھا؟ جس طرف نظر دورائے غم اور غصے کی ایک لہر، لیکن مجال ہے کہ اس ملک کے نام نہاد ٹھیکیداروں کو فکر ہو۔ وہ تو اپنی طاقت کے نشے میں مست ہے، دیکھنے سے قاصر ہے کہ ملک ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ دوستوں، آج ملک کی باغ دور ایک ناتجربہ کار کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ یہ کیسا وزیر اعظم ہے جس کو اپنے وزیر اعظم ہونے کا بیوی سے پتہ چلتا ہے اور روپیہ کا گرنے کا ٹی وی سے پتہ چلتا ہے۔ اس نے پہلے 100 دنوں میں اس ملک کے عوام کو مہنگائی کی سونامی میں ڈبا دیا ہے۔ ملک کی معیشت کو ایسا نہج پر لا کھڑا کیا جس سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کرنے والے نے مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان اٹھا دیا ہے۔ نام نہاد تجاوزات کے خلاف آپریشن کے نام پر لاکھوں غریب اور سفید پوش پاکستانیوں کو گھر کی چھت سے محروم کیا ہے۔ بجلی مہنگی، گیس مہنگی ہوئی روٹی اور نان، یہ ہے خان کا نیا پاکستان۔ اور پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کے بعد، آر ٹی ایس سسٹم کو فیل کروانے کے بعد، نتائج 3 دن تک روکنے کے بعد 95%
95% فارم 45 غائب کرنے کے بعد، عوام کا ووٹ چوری کرنے کے بعد، الیکشنز میں سب سے بڑے دھاندلی کرنے کے بعد جو کھلی تو عسکر خان کیس سے بڑا سکینڈل ہو جائے گا۔ اگر خان صاحب کو حکومت دینا ہی تھی تو تھوڑی تیاری ہی کرا دیتے۔ آپ نے بے نامی اکاؤنٹس کا انویسٹیگیشن تو کیا۔ اگر ہمت ہے تو بے نامی وزیر اعظم کا انویسٹیگیشن کرو۔ اس کو یہ تو سکھا دیتے کہ کرکٹ کے کھیل میں اور حکومت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کو یہ تو سمجھا دیتے کہ مرغی اور انڈوں سے قوم کی تقدیریں نہیں بدل سکتی ہے۔ ملک اور قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے ثابت قدم ہونا پڑتا ہے، اپنے وعدے پورے کرنا ہوتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اور انفرادی کے بجائے اجتماعی سوچ رکھنی ہوتی ہے۔ لیکن خان صاحب تو کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا عظیم لیڈر کا نشانی ہے۔ خان صاحب، آپ کو یہ عظمت مبارک ہو۔ ذرا نظر دورا کر دیکھے، اس مزار میں وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے جان کی قربانی تو دے دی پر یو ٹرن نہیں لیا۔ لیکن ساتھیوں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو لانے کا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ عمران تو وہ کٹ پتلی ہے جو اس ملک کو ون یونٹ بنانا چاہتا ہے اور اس ملک میں ون پارٹی رول قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ ملک میں 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو ملنے والے حقوق ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ NFC ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو ملنے والے مالی اختیارات واپس لینا چاہتا ہے۔ وہ صوبوں کے قدرتی وسائل جیسے کہ گیس اور معدنیات پر وفاق کا قبضہ چاہتا ہے، اور وہ ملک میں ون یونٹ نظام کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے۔ ہم پر دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ختم کرنے میں ان کا ساتھ دے دوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں عوام کے حقوق پر سودا کروں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں غریبوں کا بات نہ کروں اور ان قبروں سے غداری کروں، مگر میں یہ کبھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں یہ کروں گا۔ یہ مجھے اس نام نہاد اور یک طرفہ احتساب سے نہیں ڈرا سکتے۔ ہم نے مشرف کا احتساب اور انتقامی کارروائیاں